أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 2 کا، آیت نمبر 122 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت دو خاص آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر ان دو آدمیوں کی تعین میں سیدنا ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں وہ مراد ہے، اور مثلہ فی الظلمات سے مراد ابو جہل ہیں۔ اب واقعہ کیا پیش آیا جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے کی لید پھینک دی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا پتہ چلا، جو شکار کر کے ہاتھ میں کمان لیے ہوئے آ رہے تھے اور ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو جہل کی اس حرکت کا جب ان کو علم ہوا تو انہیں غصے میں بفر گئے اور ابو جہل کے پاس آ کر اس کے سر پر کمان مار دی۔ وہ عاجزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسا دین لے کر آئے، ہمیں بے وقوف بناتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کے مخالف ہیں۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ پھر انہوں نے اسی وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اومن کان میتا فاحییناہ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، آج آپ لوگوں نے حضرت امیر حمزہ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اب اور مزید کیا ہے کہ اس آیت میں کافر اور مومن کی مثال ہے، اور رب العزت نے فرمایا اومن کان میتا، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا، یہ مومن کی مثال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت عطا کرنے سے پہلے گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا کافر تھا، تو وہ مردہ تھا جس میں روح ہونے کے باوجود اس کی روح کو ایمان میسر نہ تھا۔ تو یہاں پر میتن سے مراد گمراہ ہونا ہے، موت سے مراد کفر کی حالت ہے جس میں انسان کائنات کی اصلی اور ابدی حقیقت سے انکار کر کے اس سے کٹ جاتا ہے۔ مردہ سے مراد کافر کا دل ہے جو غافل ہے، مردہ سے مراد انسان کا دل جو حق اور سچ سے غافل ہو جاتا ہے وہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی اسے اسلام کی طرف ہدایت دی، اور پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی کہ اس کو علم، ایمان اور اطاعت کی روشنی عطا کر کے اس کے دل کو زندہ کر دیا، مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ ایک انسان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، انسان سب کے سامنے زندہ چل پھر رہا ہوتا ہے۔ اصل حقیقت اور اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف آنا اور دل کو زندہ رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ جو انسان ایمان کی روشنی حاصل کرتا ہے اس کے خیالات روشن ہو جاتے ہیں، اس کا شعور روشن ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور وہ اپنے حالات سے خوش اور اپنے انجام پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو وہ اطمینان، اور اللہ تعالیٰ وہ اطمینان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسے ہی ایمان سے زندہ رکھے۔ تو سوچئے کتنی اہم ترین بات ہے کہ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ خزانوں سے بھر دیتا ہے اور مومن کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کی فرماتے ہیں، یعنی کہ جیسے بھجے ہوئے تاریک دل ہوتے ہیں، اور جب ان پر ایمان کی بارش ہوتی ہے تو اس کی زندگی اس ایمان پر مزید گامزن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس آیت میں فرماتے ہیں کمم مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کیا وہ شخص جو اندھیروں میں ہے؟ یہ دوسرا شخص ہے جو کافر ہے، جو جہالت اور تہمات اور گمراہیوں میں گھرا ہوا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کافر زمین پر مضبوط وجود نہیں رکھتا، وہ ایک ایسا پودا ہے جو کہ جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ ہلکی سی آندھی اور ہوا سے ہی اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں۔
جبکہ جو ایمان والا ہے اس کی جڑیں، اس کی قدم مضبوط ہوتے ہیں، وہ اپنے پیچھے بہت سے ایسے صدقہ جاریہ کے اسباب چھوڑ جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر بھی لوگوں کے درمیان جاری رکھتا ہے۔ لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے، کافر سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کی موجوں سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ سمندر بہت بڑا ہے اور وہ کوئی کنارہ نہیں پاتا، کہیں خشکی نہیں پاتا، بلکہ اسی کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے، کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید سورہ ملک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ تو یہ دونوں لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد جس طرح آپ کی بستی میں بڑے بڑے مجرم، کفر و شرک کی دعوت دینے والے، لوگوں کو حق سے روکنے والے اور آپ کی مخالفت پر ابھارنے والے شر پسند موجود ہیں، ایسے ہی ہر نبی کے دور میں اس قسم کے شر پسند لوگ ہمیشہ سے موجود رہے جو حق کی مخالفت کرتے رہے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، ہر شہر میں موجود رہے، اکابر مجرمیہا، اس کے بڑوں کو مجرم کہا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں اس کے بڑے مجرموں سے مراد سلطان، ان کے حکمران اور برے لوگ ہیں، تاکہ وہ اس میں نافرمانیاں کریں، یعنی کہ وہ لوگ تمام کے تمام لوگ اس میں مکر کرتے ہیں، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، تاکہ وہ اس میں فریب کاریاں کریں اور جنگوں کے ذریعے سے سازشیں کریں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ آج لوگ اور خواتین کیا کرتی ہیں، اگر وہ جنگ نہیں کر سکتی ہیں تو اور بھی بہت سے معاملات میں مکر و فریب کر کے ایک دوسرے پر تہمتیں لگا کر ایک دوسرے کے معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے۔ پھر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور جو مکر و فریب کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ بڑے مجرموں کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ تکبر ان کا اسلام سے دوری کا سبب بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے باوجود اس سے دور رہتے ہیں، وہ بندے ہونے کے باوجود بندگی سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور رہتے ہیں، وہ اطاعت نہیں کرتے بلکہ وہ شیطان کے رستے پر چلتے ہیں، اور اس طرح خود بھی گہرے اندھیروں کے مسافر بن جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی تاریکیوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ ان کو قطعاً شعور نہیں ہوتا، وہ اس چیز کا قطعاً شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس گمراہی میں مبتلا ہے اور لوگوں کو بھی اس گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت لے کر نہیں آتے، یعنی فرشتے ہمارے پاس ہمیں بھی رسالت لا کر دیں۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا باقی نبیوں کو کیوں رسالت دی، بلکہ ہمیں بھی ایسے ہی رسالت ملے جیسے ان نبیوں کو ملی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، اور وہ بہت بڑی سرکشی انہوں نے اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزید اگلی آیت میں کہ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمیوں پر کیوں نہیں اتارا گیا،
यानी कि दो हस्तियों में से दो इनमें से दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं उतारा गया? क्या ये लोग आपके रब की ही रहमत को तकसीम करते हैं? दुनिया की जिंदगी में उनकी मईशत को हमने उनके दरमियान तकसीम किया है, और हमने एक दूसरे पर उनके दर्जे बुलंद किए ताकि उनका बास बास को ताबे बना ले। अगर सारे ही अमीर हो जाते तो कोई किसी की ताबेदारी ना करता, कोई किसी की काम ना करता। और आपके रब की रहमत से उससे भी बेहतर है जो वो लोग जमा करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जो रहमत हमें कुरान दिया है वो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है जो ये लोग जो माल दुनिया में जमा करते हैं। अल्लाह ताला ने ये सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 31 और 32 में ऐसे लोगों के बारे में फरमाया। और अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह ताला ज्यादा जानने वाला है जहां वो अपनी रसालत रखता है। वो जिसको रसालत देना चाहे वो ज्यादा जानता है। सयुसीबु, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सयुसीबु, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत के लिए मुंतखब फरमाया। आपके आला हसब और नसब, आप आला हसब और नसब रखते थे। अहले मक्का आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। अबू सुफियान ने इसका एतराफ़ शाहरोम हरकल के सामने किया था जब उसने पूछा कि वो नबी का उस नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब क्या है। तो अबू सुफियान ने कहा आप आली नसब हैं। फिर शाहरोम से ने पूछा क्या उन्होंने नबूवत से पहले कभी झूठ बोला? तो अबू सुफियान ने कहा नहीं। तो अल्लाह ताला ने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला नस्ब से मुंतखब किया। और ना सिर्फ ये बल्कि वो अपनी अखलाकी औसाफ के एतबार से भी सबसे बेहतरीन इंसान थे उस वक्त अहले मक्का के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर धोखेबाज के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये है फलां बिन फलां की धोखाबाजी का निशान। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाफिर के अंदर कि मुजरिमों को क़यामत के दिन जिल्लत उठानी पड़ेगी, जिसके लिए अल्लाह फरमाते हैं सूरह गाफिर में, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। यकीनन जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं जल्द ही वो जहन्नुम में जलील होकर दाखिल होंगे। और सख्त अजाब उस वजह से कि वो मक्र फरेब करते थे। अल्लाह ताला अपने बंदों को जुल्म करने वाला हरगिज नहीं है। ये उनकी चालबाजियों का बदला होगा जिसकी वजह से उन्हें अजाब में मुब्तला किया जाएगा। सूरह कहफ में भी अल्लाह फरमाते हैं कि और आपका रब किसी एक पर भी जुल्म नहीं करता। ये जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है ये उनकी अपने अपने मामलात अपने अपने अमाल की वजह से है। जो वो मकर कर रहे थे उसकी वजह से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अहले दोज़ख में से एक शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा आसूदा और खुशहाल था। उसे दोज़ख में एक बार गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि ए इब्ने आदम, क्या तूने दुनिया में कभी आराम देखा था? क्या तुझ पर कभी चैन का कोई लम्हा आया था? वो कहेगा अल्लाह ताला की कसम, ए मेरे रब, कभी नहीं। मैंने तो कभी आराम देखा ही नहीं दुनिया में। यानी जहन्नुम की सख्तियां उसको सब कुछ भुला देंगी। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अब अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में फरमाते हैं तो जिस शख्स को अल्लाह ताला चाहता है कि ये इसे हदायत दे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो मैंने अपने पास से कही। ये तो मेरे रब ने कहा कि अगर अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है भलाई, ये कुरान के अल्फाज हैं, तो अल्लाह उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। सुभान अल्लाह। आप उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिनके सीनों को अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया। सुभान अल्लाह। तो जिस शख्स के लिए वो अल्लाह ताला चाहता है या उसे हदायत दे, कि उसे हदायत दे, वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा कि वो उसको हदायत दे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो वो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत पर लाना चाहता है उसे नेकियां अच्छी लगती हैं। वो नेकी को बोझ नहीं समझता। उसे नेकियों में लज्जत मिलती है और वो फिर खुशी से नेकी के काम करता है। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोकने ए अल्लाह, उसे कोई रोकने वाला नहीं जिसे तू अता कर दे, और जिसे तू रोक ले उसे कोई अता करने वाला नहीं। और दौलतमंद को उसकी दौलत तेरे अजाब से बचा नहीं सकती। तो अल्लाह जिसको हदायत देना चाहे उसको फिर कोई रोक नहीं सकता।
اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئی، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کھول دیا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں فرماتے ہیں یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے، تو آپ کبھی بھی گرامر سیکھتے وقت یا قرآن سیکھتے وقت کبھی یہ تنگی محسوس نہ کریں، خدا را اپنے لیے تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر آپ تنگی محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، صدقہ کیجیے تاکہ ہمارے سینے قرآن کا علم سیکھنے کے لیے کھل جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اگر میرے رب نے ہمارے سینے کو تنگ کر دیا، وہ اتنا تنگ ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی ہدایت کی بات اتر ہی نہ سکی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ بھٹکا دی تو وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا اور وہ پھر گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ پھر ہم ہزار مصلحتیں، ہزار باتیں ڈھونڈتے ہیں، ہزار ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ ہے، اس میں ایسا ہوگا۔ آپ ایک مرتبہ تو اس محفل میں بیٹھ کر دیکھیے تو صحیح ہم کون سی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں ہدایت کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا، ہم کون سی ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ کو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا آپ دنیا کی رنگینیوں میں جو مبتلا ہیں، کیا آپ سب کے سب خود کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں؟ باقی سب کے سب گمراہ ہیں۔ کأنما یصعد فی السماء، پھر رب کائنات مزید ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے، یعنی اسے آسمان پر چڑھنے کا مکلف کیا جا رہا ہے جہاں چڑھنے کا اس کے اندر کوئی ہیلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں انسان کی ظاہری اور مادی کیفیت کو سامنے رکھا ہے کہ گویا ایک انسان اوپر چڑھ رہا ہے اور اس کی سانس پھولی ہوئی ہے۔ جب ہم اونچائی سیڑھیاں چڑھتے ہیں سانس پھول جاتی ہے نا، اور سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، ہمارا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہمیں سانس نہیں آ رہا ہوتا، گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور سینے کی تنگی اور گھٹن کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک اس لفظ سے یصعدو فی السماء، اونچائی کی طرف چل رہے ہیں تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہوگی، سینہ تنگ ہو گیا، تیز سے سانس لے رہی ہیں، سانس نہیں آ رہا۔ یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں جو دو سیڑھیاں چڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے بس میرا سینہ ابھی پھٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اس کا سینہ ایسے میں تنگ کر دیتا ہوں جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، بلندی کو چڑھ رہا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے سانس لینے کے لیے۔ اللہ اکبر! كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر